الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اسلامی مہینوں میں 10ویں مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کو ہم سب شوال المکرم کے نام سے جانتے ہیں۔ شوال کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ شوال کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ شوال بلند ہونا، خشک ہونا، متفرق ہونا، جدا ہونا، یہ شوال کا معنی ہے۔ شوال کو شوال اس لیے کہتے تھے کہ یہ مہینوں میں گرم تھا اور اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو جاتا تھا۔ عرب میں اونٹنیاں جو دودھ دینے والی ہوتی تھی ان کی، تو وہ دودھ خشک ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو شوال کہتے تھے۔ دوسرا متفرق ہونا، لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، سفر پہ، سیر و تفریح پہ نکل جاتے تھے تو گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو شوال کہتے تھے۔ اور شوال جو ہے یہ تو معنی لغوی تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ آپ اس کا اچھا پہلو لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمی شوال، نام رکھا گیا شوال اس وجہ سے کہ فرمایا شالۃ الذنوب المؤمنین۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں اللہ مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عید الفطر کے ذریعے، کیونکہ پہلا دن ہی ہوتا ہے شوال کا، عید کا، تو اللہ رمضان کی اجرت دے کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے انعام دیتا ہے۔ تو شوال کی بڑا مبارک آغاز ہے عید کے دن سے، اور یہی وجہ تھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر اچھے کام کا آغاز کوشش کرتی تھی شوال کے مہینے میں کرتی تھی، اور فرماتی تھی یہ اس دن کا، اس مہینے کا آغاز اللہ نے بڑا اچھا فرمایا ہے عید کے دن سے، اس میں اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور انعامات کی بارش کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو حضرت عائشہ کے اتفاق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوا۔ جیسے ان کی زندگی میں تھا نا، چاہت تھی کہ شوال میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی اسی میں اور رخصتی بھی اسی میں اللہ نے فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جنت کو اللہ نے بنانے کا آغاز فرمایا تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ درخت طوبہ جو اللہ نے لگایا، مشہور درخت ہے جس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو وحی منتخب اللہ نے فرمایا وحی کے لیے، تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ تو شوال کا مہینہ اس حوالے سے بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس میں اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ واقعات پیش آئے۔
غزوہ حنین بھی شوال میں، جنگ قادسیہ بھی شوال میں، اور غزوہ بنو قینقاع بھی شوال میں، غزوہ حمراء الاسد بھی شوال میں، اور غزوہ طائف بھی شوال میں، اور غزوہ احد بھی شوال میں۔ تو یہ شوال کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ تو اسلامی تاریخ میں شوال کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جو رمضان کے ساتھ شوال کے 3 روزے رکھ لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 6 روزے رکھ لیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا وہ 6 روزے ایسے ہیں جیسے پورا سال اس نے روزے رکھے ہیں، یعنی وہ رمضان کے روزے اس کے ساتھ شوال کے 6 ملا دیں روزے۔ بعض نے کہا اکٹھے ملا دو، بعض نے کہا پورے شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں 6 روزے۔ تو اب 6 روزے جو ملا دیتا ہے، کیونکہ عید والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، تو شوال کے جو 6 روزے رکھتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ پورے سال کے روزوں کو برابر ہے، کیونکہ ایک پر اللہ 10 دیتا ہے، تو 6 یعنی 60 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پھر پورا سال روزے رکھتے ہیں، تو 30 روزے پہلے رمضان کے ہو گئے۔ تو شوال المکرم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت سارے اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات اور حادثات پیش آئے۔ ان میں سے جو ہے مشہور جو واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں اور جو اسلامی تاریخ میں بہت عظیم واقعہ ہے، اس سے انسانیت کو بڑے سبق اور درس ملتے ہیں، تو اس واقعہ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ احد ظاہراً مسلمانوں کا تعداد کے لحاظ سے بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ شہادت ایک بڑا اعزاز ہے، تمغہ ہے، لیکن کسی کی جدائی جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے پیچھے والوں کے لیے، کہ کوئی گھر چھوڑ جائے، گھر سے چلا جائے یا وفات پا جائے تو ان کے لیے تو ظاہر صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تو اعزاز ہے جو چلا گیا، اللہ نے اس کو تو نعمت دی، اعزاز دیا۔ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ اور بڑے عظیم صحابہ کرام، عام نہیں، ہر صحابی عظیم ہے لیکن کچھ کا مقام بہت بلند ہے، تو اور بڑے عظیم صحابہ کرام جو اللہ کے نبی جن سے بڑا پیار کرتے تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تھوڑا میں اس کا پس منظر بتا دوں، پھر شہداء اسلام پہ بات کریں کہ اللہ نے کون کون سے شہید، ان کو کیا کیا اعزاز دیا۔ تو غزوہ احد کا پس منظر ہونا ضروری ہے۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ غزوہ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد کے دامن میں جنگ ہوئی۔ احد پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی پہاڑ ہے جس پر اللہ کے نبی سفر فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسکن، حرکت آنے لگی پہاڑ میں، تو صحیح حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا اسکن یا جبل، ٹھہر جاؤ، سکون کرو۔ کیوں؟ فإن علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، اور وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان، کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے گا، کہ میرے نبی نے احد پہاڑ پہ کہا تھا کہ 2 شہید تیرے اوپر سوار ہیں۔ تو اللہ نے واقعی ان کو شہادت دی بعد میں، آپ جانتے ہیں تاریخ کو۔ تو یہ احد پہاڑ، اس کو اس لیے احد کہتے ہیں، یہ پہاڑوں سے ذرا علیحدہ تھا، ہٹ کے تھا۔ احد احد سے آدمان اکیلا ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو احد کہتے تھے، یہ پہاڑوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے ساتھ جبل رماد ہے جو بالکل چھوٹا سا ہے، جو درہ تھا جس پہ 50 صحابہ کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا۔ تو یہ احد پہاڑ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ جنگ ہوئی مشہور، یہ اسی کے دامن میں، اسی جگہ پہ ہوئی، اس لیے اسے غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو غزوہ احد بڑا تاریخی پہاڑ ہے، جیسے میں نے احادیث آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ اور اصل میں یہ جو جنگ تھی نا، یہ جنگ بدر کا بدلہ تھا۔
मुशरिकीन मक्का को क्योंकि बदर में बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा, तो उसके बदले के लिए उन्होंने ये जंग लड़ी कि हम बदला लेंगे। पूरा साल तैयारी की, क्योंकि 2 हिजरी के आगाज में रमजान में हुआ था ग़ज़वा बदर, और फिर ये ऊद में हुआ शवाल के अगली 3 हिजरी को फिर ये हुआ शवाल के महीने में। तो उन्होंने पूरा साल इसकी तैयारी की, रमजान मुबारक से लेकर, यानी पूरा साल तैयारी की मुशरिकीन मक्का ने। पता है कितनी रकम लगाई? 50,000 दीनार उस वक़्त के उन्होंने वक्फ किए, पूरे साल की तिजारत की कमाई वक्फ की कि इस वक़्त इस साल कोई नफा नहीं लेगा, सारा नफा जो है हम मुसलमानों के खिलाफ हथियार खरीदने में, ऊंट खरीदने में, घोड़े खरीदने में, तैयारी में लगाएंगे। अब उस वक़्त का 50,000 दीनार बड़ी रकम थी, तो उन्होंने इस पर वक्फ की और पूरा साल उसकी तैयारी की। औरतों को साथ, औरतों को भी लाए ताकि ये ना हो कि पीछे हमें औरतों की फिक्र हो, पीछे भाई हमारे बच्चे औरतें पीछे हैं, उनको भी साथ लेकर आए। और कई औरतें जो मसलन तैयार करने वाली, अशार पढ़ने वाली, उनको साथ लाए कि ताकि जंगजुओं को तैयार करें वो। यानी हर तरह से वो हर लिहाज से तैयारी करके आए मुसलमानों के खिलाफ। तो पूरी तैयारी उनकी चल रही थी। जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमने कूच करना है, जाना है, 1-2 दिन रहता है, तो अब मुसलमान तो थे ज़ाहिर है, आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा में, वो थे मक्का में, मुशरिकीन मक्का, तो उनकी तैयारी वहां चल रही थी, मुसलमान इधर थे। अब ज़ाहिर है कि अब बड़ा मसला था, क्या करें। अब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने जो उनके माल पे हमला किया था, इसलिए नहीं किया था कि मुसलमान कोई कब्जा करने जा रहे हैं या मुसलमान नऊज़ बिल्लाह उनके माल को, असल में मक्का वालों ने मुसलमानों के मालों पे कब्जा कर लिया था जब हिजरत करके गए थे। तो हिजरत करके जब सहाबा तो निकल गए ना, हिजरत करके अचानक ही जाना पड़ा, तो सारा माल सहाबा का मक्का में रह गया था, तो सब पर इनका कब्जा था। इसलिए अल्लाह ने इजाजत दी कि अब उनका माल जो आ रहा है वो बदर के जो सबब बना, तो अब आपके लिए जायज है, क्योंकि उन्होंने आपका माल कब्जे में लिया हुआ है, तो आप उनसे माल ले सकते हैं। तो अब मतलब ये नहीं हो सकता भी मुसलमान तो वो कहेंगे ना माल के लिए गए थे बदर, असल में उसमें हिकमत अंदर वो थी, अल्लाह ताला ने जो इजाजत दी मुसलमानों को। तो अब ज़ाहिर है मुसलमानों का माल, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा थे, हजरत अब्बास, उन्होंने इस्लाम का इजहार नहीं फरमाया था उस वक्त, बदर के कैदियों में भी थी, आप जानते हैं, फिदिया दे के छुड़ाया गया। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, ज़ाहिर है आपके चचा थे, खैरखा थे और जंग में साथ शरीक नहीं हो रहे थे, तो हजरत अब्बास ने फिर एक कासिद भेजा मदीना मुनव्वरा की तरफ कि जाके फौरन बताओ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे भतीजे को, कि इस तरह एक बड़ा दुश्मन 3000 की तादाद में लश्कर उन्होंने तैयार किया है और अचानक आप पे हमला करेंगे मदीना मुनव्वरा पे। अब ज़ाहिर है अचानक हमला, 3000 का लश्कर पूरे साजो सामान से, तो बड़ा मुश्किल था मुकाबला करना। तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद जानते, पहले ग़ज़वा में 313 थे, तादाद इतनी बड़ी तो नहीं थी उस वक्त मुसलमानों की, तो इसलिए बड़ा मुश्किल था। तो एक कासिद बड़ी तेजी के साथ आया, अल्लाह के नबी को बताया, तो आपने फौरन मीटिंग बुला ली, सहाबाए कराम जमा कर लिया, क्योंकि वक्त नहीं था। तो सहाबाए कराम की मीटिंग बुलाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे राय ली, और राय लेने के बाद यानी 2 राय आई, आप जानते हैं। एक राय ये थी कि मदीना में रह के लड़ेंगे, और एक राय ये थी कि मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। अब जो सहाबा जंगे बदर में शरीक नहीं हुए थे वो, और जो नए मुसलमान हुए थे वो, और वो सहाबा जो जवान थे और मिजाज में, ज़ाहिर है जवानी में मिजाज में जरा जलाल होता है और जज्बा बड़ा होता है, बंदा कहता है ये करो, तो जज्बात ज्यादा गालिब होते हैं। तो उनकी राय ये थी, ये 3 जो थे, इनकी राय ये थी कि हम मदीना में रह के नहीं लड़ेंगे, ये कहेंगे बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, डरते हैं। हालांकि मुसलमान डरता नहीं है, तो हिकमत के फैसले होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक ये थी कि हम मदीना में रह के लड़ेंगे। और बड़े बड़े सहाबा जो बाकी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी राय भी यही थी कि मदीना में रह के लड़ेंगे, क्योंकि उनका लश्कर बहुत ज्यादा है, हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, अचानक खबर मिली है कि वो हमला करना चाहते हैं, पूरा साल उनकी तैयारी रही है इसमें, तो हम मदीना में रह के लड़ेंगे ना तो औरतें छतों पे मुकाबला करेंगी, हम नीचे होंगे तो महफूज घर भी होंगे हमारे पास, तो नुकसान बहुत कम होगा, हम उनका मुकाबला बड़ी
کر سکتے ہیں. جس طرح یہ حکمت کام آئی غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر خندق کھودی، اور بڑی یہ کام آئی یہ بات جو صحابہ کرام نے پیارے نبی نے بتائی، حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا. تو اس طرح حکمت کے ساتھ. لیکن صحابہ کرام ظاہر ہے اس وقت صحابہ کرام میں خوف والی بات تو تھی نہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا، اس کے علاوہ کچھ تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا. تو وہ کہتے تھے ہم اس انداز میں آگے بڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی کی ہستی، میں کہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ آپ کی رائے دوسری ہے، بڑے صحابہ کی رائے دوسری ہے، اور آپ امیر بھی ہیں، آپ کا حکم بھی چلتا ہے، آپ حکم بھی فرما سکتے ہیں. کسی کو آگے یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے. صحابہ کرام پوچھتے تھے نا، یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کرو تو پھر تو ایمان نہیں رہتا. تو مشورہ جو ہوتا ہے اس میں اختیار ہوتا ہے انسان کو. تو اس لیے اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف تو کوئی جانے والا تصور ہی نہیں تھا صحابہ کرام کا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی رائے کا احترام کیا. آپ ذرا تصور کریں نا، اللہ کے نبی نے اپنی رائے کو ان کی رائے کے لیے تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام فرمایا میری رائے یہ ہوتے ہوئے لیکن رائے آپ کی مانتا ہوں. اللہ کے صحابہ کرام نے بڑا اصرار کیا انہوں نے. تو اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے تو آپ زرہ پہن کے آ گئے، یعنی جنگ کی تیاری کر کے آ گئے اللہ کے نبی گھر سے. اور جنگ کی تیاری جب کر کے اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو جو صحابہ بار بار کہتے نا میدان میں جا کے لڑیں گے، تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی رائے تو وہ تھی، لیکن ہم نے بار بار اصرار کی، اللہ کے نبی نے ہماری وجہ سے یہ فیصلہ فرمایا، تو ہم اللہ کے نبی سے کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی رائے پہ عمل کرائیں. یعنی ایک احساس ہوتا ہے نا. تو صحابہ کرام کو احساس ہوا تو آپ اپنی رائے پہ عمل فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی ہتھیار پہن لیتا ہے پھر اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہتھیار کھول دے. اب وہیں لڑائی ہوگی، اب اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس طرح اب جانا ہوگا. تو اس وقت صحابہ کرام وہاں سے گئے. جب نکلے تو 1000 تھے، 300 بندے عبداللہ ابن ابی منافق کے تھے. یہ بھی ظاہراً مسلمان بنا ہوا تھا. اور یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا نا، یہ ہجرت سے پہلے سب مدینہ والے سارے قبیلوں کا، اوس تھے، خزرج تھے، یہ جتنے بڑے قبائل تھے 8 کے قریب، تو ان کا اتفاق ہو چکا تھا کہ ہم اپنا سردار عبداللہ ابن ابی منافق کو بنائیں گے. عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، منافقوں کا سردار جسے کہتے ہیں، اس کو یعنی اس کے اندر کوالٹی تھی، صلاحیت تھی، بول تھا، ساری چیزیں تھیں ظاہراً جو تھے، تو اس کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے. اب اتفاق تو اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے تو ظاہر ہے اس کے سارے وہ جو خواب تھے ختم ہو گئے، سارے اس کے جو پلان تھے منصوبے ختم ہو گئے. اس لیے اس کو بڑا غصہ تھا ادھر، لیکن وہ اس غصے کو ظاہراً اس نے اظہار نہیں کیا، منافقت کی. اس لیے کہتے ہیں نا منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور کافر سے بھی زیادہ سزا منافق کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کی سزا زیادہ ہے، کیونکہ کافر ہے ظاہراً انکار کر رہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا. منافق جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اس کی سزائیں بھی، سورہ بقرہ کا آغاز ہے نا، پہلی 20 آیتوں میں سورہ بقرہ 3 جماعتوں کا تعارف ہے میارے نبی کو جب مدینہ میں گئے. تو یہ مدنی صورت ہے نا، تو مدینہ میں گئے تو 3 جماعتوں کا تعارف ہے. سورہ بقرہ کا آغاز پڑھیں، اس میں 5 آیتوں میں مومنین کا تعارف ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا تعارف ہے، ان الذین کفروا سے ختم اللہ تک، تو یہ ان کا تعارف ہے. آگے 13 آیتوں میں منافقوں کا تعارف ہے، اور ان کی تقریباً 16 سے زیادہ ان کی بری چیزیں بیان کی گئی ان 13 آیات میں کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو پہلے تعارف کروایا گیا منافقین کا، یہ ان سے خطرناک ہے. تو عبداللہ ابن ابی کو یہ مسئلہ تھا کہ اب کہیں میری سرداری تو گئی، اب میں مسلمانوں کا نقصان کروں گا، لیکن ان کے اندر گھس کے کروں گا، اندر رہ کے کروں گا. اب جب اندر رہ کے نقصان کرنا تھا، ظاہر ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو جب اب گئے، نکل گئے باہر، ساتھ چل پڑا. یہ نہیں ہے کہ وہیں کہہ دیتا میں تو نہیں چلتا. اب آپ اندازہ کریں نا، ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے جب مسلمان آگے نکل گئے مدینہ سے، تو اس نے اعلان کر دیا اپنے بندوں کو
ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، ہم کہتے تھے مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب وہاں سے کوئی چھوڑ کے جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلے تو پتہ ہوتا ہے نہیں چل رہا، اب چل کے پھر چھوڑ دے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا، صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا، 300 بندہ، ایک دو تو نہیں، کل ہیں بھی 1000، ادھر 3000 ہے، ادھر ہیں 1000، ان میں سے 300 بندہ نکل جائے تو 700 بچ گئے۔ تو اب پریشانی بڑی تھی صحابہ کرام کو، لیکن ان کے سامنے اللہ کی ذات تھی، انہوں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اسے پرواہ نہیں ہوتی کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کیونکہ اللہ ہی سہارا بنتا ہے، اللہ کی ذات ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، جس ذات کے لیے جا رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس کا قانون ہے، تو تھوڑے بہت کی تو بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترتیب بنائی صحابہ کرام کی، اور جب ترتیب بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، ایسی نصرت فرمائی مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حملے ہی میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب ہی ایسے دی، اور آپ ذرا جنگی پوائنٹ کے حوالے سے دیکھیں نا، آج بھی غزوہ احد اور تاریخ پڑھ کے جائیں، اللہ وہاں لے جائے، ان سیرت کی کتابوں کو اور پوری تاریخ کو، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے احد کا جب منظر وہاں جا کے آپ تصور کریں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پھر سمجھ آتی ہے انسان کو کہ واقعی کیسی پلاننگ تھی میرے نبی کی، کیسی حکمت عملی تھی۔ اب دیکھیں نا جبل الرماد جو ساتھ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو اللہ کے نبی نے 50 کو وہاں کھڑا کر دیا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ وہ نظر سے غائب تھی وہ جگہ، پیچھے سے آ سکتے تھے، کیونکہ ادھر تو پہاڑ بہت بڑا بلند ہے، تو یہ نیچے تھوڑا ہے، تو اس سے آسانی سے اوپر پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صرف 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ان کو امیر بنایا اور 50 کو وہاں کھڑا کیا۔ تو جب وہاں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا آپ نے۔ اب ظاہر ہے جب پہلا ہی حملہ ہوا، اللہ اکبر، جب پہلا حملہ ہوا تو اس پہلے حملے میں اتنا طاقتور حملہ تھا مسلمانوں کا کہ سارے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کریں، جس لشکر میں خالد بن ولید مخالفین کی صف میں ہوں، حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار بنے، آپ اندازہ کریں وہ ان کے کھڑے تھے، مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے اس وقت، اور وہ لوگ تھے جو اس وقت جنگی حکمت عملی کے ماہر لوگ تھے، اور یہ خالد بن ولید کا آئیڈیا تھا کہ وہ دیکھو جو درہ جو ہے خالی نظر آ رہا ہے، جب جو ہی مسلمانوں کو فتح ملی نا پہلی، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، سامان چھوڑ گئے اپنا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ جو 50 کھڑے تھے نا، انہوں نے اپنے امیر کو کہنا شروع کر دیا، عبداللہ بن جبیر کو، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، آپ کے یہاں کھڑا کروانے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن حملہ نہ کرے، تو دشمن تو بھاگ گیا ہے، ظاہراً تو بھاگ گیا تھا، وہاں میدان خالی تھا، تو اب ہمارا وہ مقصد ختم ہو گیا جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم فرمایا تھا، اب مقصد ختم ہو گیا ہے۔ تو جیسے ایک مثال دوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز تم نے پڑھنی ہے بنو قریظہ جا کے، صحابہ کرام کا لشکر بھیجا، بنو قریظہ عصر پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام جب گئے نا تو لیٹ ہو گئے چلتے، تو عصر لیٹ ہونے لگی، صحابہ کرام نے 2 جماعتیں ہو گئی، ایک نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تو پہنچ جائیں گے، اس لیے کہاں پہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، اس لیے ہم راستے میں پڑھ لیتے ہیں، نماز نہ چلی جائے۔ دوسری جماعت نے کہا نہیں، ہمارے نبی نے جو حکم فرمایا وہاں پڑھنی ہے، جماعت لیٹ بھی ہو جائے ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اب کچھ نے وہیں پڑھ لی، کچھ نے وہی پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، تم نے اپنی رائے لی کہ نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کو دیکھا، تم نے یہ دیکھا میرے نبی کا حکم یہ ہے، اس لیے تم دونوں کے پکڑ نہیں ہے اللہ کی، تمہارے دونوں کے لیے معافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حکمت اس میں یہ ہے، حکمت یہ تھی، جان بوجھ کے نہیں خلاف ورزی ہے، کیونکہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے جو جان بوجھ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے، یاد رکھنا
کیونکہ نبی کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، تو نبی کا حکم جو نہ مانے تو وہ تو مسلمان نہیں رہتا ہے. تو اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا، بلکہ اللہ نے نبیوں کو معصوم کیا. یہی تو مسئلہ ہے، اللہ نے نبیوں کو معصوم کیا ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے. نبی گناہ نبی کے قریب بھی آئے تو اللہ خود فیصلہ فرماتا ہے کہ نبی سے گناہ کو ہٹا دیتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ فرماتے ہیں یوسف کے قریب برائی آ گئی تھی وہ زلیخا کی صورت میں، وقالت حیث قال معاذ اللہ، سورہ یوسف میں، کہ سارے اسباب جمع تھے اور یوسف کے قریب برائی آ چکی تھی، بچنا بڑا ہی مشکل تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں لنصرف عنہ السوء، ہم نے یوسف سے برائی کو پھیر دیا. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا. اب حضرت آدم سے کہا کہ شجر ممنوعہ کا پھل نہیں کھانا، تو حضرت آدم نے کھایا، اللہ نے کہا نہیں کھانا، کھایا. اب حضرت آدم نے نعوذ باللہ کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، کھایا، اللہ نے منع کیا تو کیا اللہ کا حکم نہیں مانا نبی نے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے وعدہ تو پکا لیا تھا کہ پھل نہیں کھانا، لیکن آدم بھول بیٹھے تھے اس وعدے کو. بھول پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے کیونکہ بھول اللہ کی طرف سے معاف ہے، تو یہ غلطی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھول گئے تھے حضرت، جان بوجھ کے وہ کام نہیں کیا تھا. اللہ کے قرآن نے ہر سوال کا جواب دیا، پیارے نبی کے فرمان نے ہر مسئلے کا. اب جو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تھا غزوہ احد میں 50 نے تم وہاں کھڑا کرنا ہے، تو ان میں سے 40 نیچے اتر آئے. انہوں نے سمجھا کیونکہ نبی کا حکم تھا کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، کافر سارے بھاگ چکے ہیں، تو 50 میں سے 40 نیچے اتر آئے. عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 9 آدمی جو تھے وہ وہاں ٹھہرے. انہوں نے کہا ہم نہیں اتریں گے، ہم کھڑے. تو اب ظاہر نقصان ہوا، وہ شہید ہوئے. اب خالد بن ولید جو تھے نا، ظاہر ہے اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ان کی کمان کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی نظر آ رہا ہے جہاں اللہ کے نبی نے کھڑے کیا نا. پہلے تو ایک 50 آدمی کھڑے تھے، اب 10 ہوں. تو انہوں نے کہا موقع ہے. اس نے نا لشکر کو دور جا کے اکٹھا کیا، جو بھاگ گئے تھے نا، سارا میدان تو خالی تھا احد کا، تو دور جا کے اس نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کیا کہا، اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا آؤ میں تمہیں حکمت عملی کو بتاتا ہوں جس سے ہم دوبارہ ان پہ غالب آ سکتے ہیں، شکست کو ہم فتح میں بدل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ تو خالد بن ولید ان کو پیچھے لے کے آئے. جب پیچھے لے کے آئے نا، سب کو پیچھے لشکر جب لے کے آئے تو اب ظاہر ہے مسلمان تو اپنی حالت ہے، وہ اپنی مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اپنا سامان سارا سسٹم کر رہے تھے، کیونکہ اب فتح ہو گئی ہے. تو اب کسی کو خیال نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اچانک جب دیکھو نا 3000 ادھر مقابلے میں لشکر ہو پورے سارے سامان کے ساتھ، اچانک جب حملہ آور ہوئے تو مسلمان پھر سنبھل نہیں سکے. ظاہر اس وقت فطرتی بات ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، جتنا بھی جنگجو کیوں نہ ہو، پیچھے سے کوئی کو حملہ کر دے اور اچانک ہزاروں کی تعداد میں حملہ کر دے تو وہ آسان نہیں ہوتا سنبھلنا. اس وقت فطرتی بات ہے، وہاں بگدڑ بھی مچنی تھی، سارا کچھ، یہ تو فطرتی بات ہے. بعد میں پھر ان کا جو تھا نا ابن قمیہ اور بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا مقصد تھا ان کا سب سے بڑا، یعنی اللہ کے نبی کو ہٹ کرنا. تو اکٹھے ہو کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کو. اب اس میں مسلمانوں کو جو پریشانی ہوئی نا، مسلمانوں کو جو بڑی پریشانی ہوئی اس بات سے ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے. ان کی جو شباہت تھی نا اللہ کے نبی سے کچھ ملتی جلتی تھی، کیونکہ آپ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو کچھ یعنی جیسے مشابہت ہے تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی. تو شیطان نے اعلان کروا دیا، مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ شہید ہو گئے. تو اب یہ خبر، پہلے وہ مسئلہ بنا تھا، مسلمانوں پہ اچانک حملہ ہوا، پھر جب یہ خبر مسلمانوں کے کانوں میں پڑی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے احد میں، تو اب صحابہ کرام جو کھڑے تھے کھڑے، اور اس کی تو
ان کا یہ برداشت کرنا بڑا مشکل تھا، یہ خبر کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے. تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام کو پھر آواز لگائی گئی، تقریباً 10 کے قریب اس وقت مسلمان اللہ کے نبی کے قریب جمع ہو گئے. پھر آواز لگائی گئی کہ اللہ کے نبی تو وہاں تشریف فرما ہیں اور زخمی حالت میں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پہ بہت سخت قسم کا حملہ تھا، اور یہ جو خود آپ نے پہنی تھی نا اس کی جو کڑیاں تھی اللہ کے نبی کے رخساروں میں گھس گئی. اتنی سخت حملہ تھا اللہ کے نبی پر، اور آپ اتنے زخمی تھے کہ آپ نیچے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خون رک نہیں رہا تھا. اور اس خون کو روکنے کے لیے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی جلائی تھی. چٹائی جلا کے آپ نے رکھا اس زخم پر، تب جا کے آپ کا خون مبارک رکا. اتنی زخمی حالت تھی اللہ کے نبی کی غزوہ احد میں. اور اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی کبھی ان کو بھولتے نہیں تھے. ایک طائف کا موقع، ایک غزوہ احد کا موقع، جو اللہ کے نبی کو تکلیف آئی سب سے زیادہ ان موقع پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں ہیں. ادھر جب زہر بغدر مچی تو صحابہ کرام میں سارے آپس میں، تو ان میں سے 9 صحابہ تھے. ان میں سے ایک خاتون تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو نصیبہ کہتے ہیں. ام عمارہ جو تھی یہ ایک عظیم خاتون تھی، ایسی مجاہدہ تھی اللہ اکبر، جس نے مسلمانوں کو پھر آواز لگا کے اکٹھا کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں فلاں، اللہ کے نبی نے نام لیے، فرمایا آج ام عمارہ تو ان مردوں سے بھی نمبر لے گئی ہے جنگ میں اللہ کے نبی نے. تو جب اتنا مشکل حالات میں اپنے خامد کو اکٹھا کیا، اپنے بیٹے حبیب اور عبداللہ، ان کے 2 بیٹے تھے، ان کو اکٹھا کیا. فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے تمہاری جان چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، اسی دن کے لیے میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جان چلی جائے اللہ کے نبی پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بیٹا ان کا نا زخمی ہو گیا، بیٹھ گیا، تو یہ اس کو خود اٹھاتی ہے. خود اتنی زخمی ہے کہ یہاں لگا اور بڑا گہرا زخم ہوا. تو اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو. عبداللہ گئے مدد، ان کا وہ چادر جو تھی نا یہاں باندھی تاکہ زخم سے خون نہ نکلے. تو عبداللہ نے چادر باندھی بیٹے نے، اور پھر اٹھایا. پھر اس نے حملہ کیا، اور ایک کافر کے گھوڑے پر جب حملہ کیا وہ گرا تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اور اس موقع پر اس کا حملہ دیکھے تو ام عمارہ کیا مانگتی ہو؟ سنو اس خاتون کا جذبہ. کہتی ہے میں مانگتی یہ ہوں اللہ کے نبی آپ یہ دعا کریں کہ میں، یہ میرے بیٹے، میرا خامد، جنت میں اللہ مجھے آپ کی رفاقت عطا فرما دے. یہ مانگا اللہ سے. اللہ کے نبی نے وہیں ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ہؤلاء رفقائی فی الجنہ، یا اللہ اس گھر گھرانے کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. ایسا جذبہ تھا ان لوگوں کا، ایسی عورتوں کا جذبہ. اور اللہ کے نبی کو اکٹھا کیا. اور آپ کو تاریخ بتاؤں، یہی ام عمارہ ہے نصیبہ جس کا اصل نام تھا، اور یہی ام عمارہ بنو نجار قبیلے سے تھی، جس میں میرے نبی مدینہ میں گئے تو وہ اشعار پڑے تھے نجار کی بچیوں نے، نحن نجار من نبی نجاری یا حبذا محمد من جاری. تو جو انہوں نے اشعار، یہ اسی خاندان میں سے تھی، آپ کے ننہال میں سے، اس خاندان میں سے، اور اس مدینہ من. اللہ اکبر. تو انہی کا بیٹا حبیب جو تھا، جسے مسیلمہ کذاب نے جس کا ایک ایک اعضا کاٹا تھا، یہی خاتون ہے، انہی کا بیٹا تھا وہ. جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یہ نکلی تھی بیٹے کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، انہوں نے اجازت مانگی حضرت ام عمارہ نے، مجھے اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا میں عورتوں کو اجازت تو نہ دیتا، لیکن تو وہ عورت ہے جو غزوہ احد میں سب سے آگے آگے مردوں سے بھی نظر آ رہی تھی. میرے نبی نے آپ کو نہیں روکا تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ تو یہ وہ خاتون، اللہ اکبر. یہ احد میں ان کے ایسے کارنامے انسان حیران ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں تھے. اللہ اکبر. مسلمان ظاہر ہے اللہ کے نبی کو اپنے زخم، اپنا درد، پھر ادھر ہر ایک صحابی کی خبر آ رہی، یا رسول اللہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا. اور اللہ کے نبی کو ایک ایک سے پیار تھا، اتنا پیار تھا
اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ جاتے تھے جب خبر سنتے، انا للہ پڑھتے اور کہتے یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. آپ یہی الفاظ کہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو خبر آئی، اور بڑی خبر یہ تھی کہ اللہ کے نبی جب شہید ہوئے تو مسلمان اتنے پریشان ہوئے، اللہ نے اس کو منظر بیان کیا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی اگر شہید ہو بھی گئے ہیں، جس طرح خبر مشہور ہو گئی ہے، خیال کرنا پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے، وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اگر اللہ کے نبی بھی چلے گئے تو خیال کرنا تم دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس مقصد کے لیے میرے نبی تشریف لائے تھے اس مقصد کو کبھی نہ چھوڑنا. حالانکہ اللہ کے نبی اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، اللہ سمجھا رہا تھا مسلمانوں کو، سمجھا رہا تھا کہ اصل تمہارے ذمہ داری دین ہے، اسلام ہے. نبی تو دین پہنچانے کے لیے آتا ہے، نبی دین کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، تمہارے حوالے کرنے کے لیے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم اپنی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، زخمی حالت میں، اللہ کے نبی کے سامنے ایک خبر آتی ہے فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، عجیب منظر ہے. ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن جمو جو لنگڑے صحابی تھے، معذور صحابی تھے، اللہ کے نبی سے جب اجازت مانگی جانے کے لیے، آپ نے فرمایا تیرے بیٹے جا رہے ہیں، تم معذور ہو، اجازت ہو، عمر بڑی ہے، آپ نہ جائیں جنگ کے لیے. سنو عمر بن جمو کا جواب سنو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیٹوں کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ اپنی ہمت سے جانا چاہتا ہوں، اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں. آپ اجازت دے دیں، میری معذوری کو نہ دیکھیں، میرے جذبے کو دیکھیں یا رسول اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جمو کا جذبہ دیکھ کے ان کو اجازت دے دی تھی. اور جب ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں شوال کے اسی مہینے میں، جب ان کی شہادت ہو گئی، اللہ اکبر، ان کی وجود مبارک کو اونٹنی پہ سوار کیا تاکہ مدینہ لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع جو قبرستان میں اس میں دفن کریں حضرت عمر بن جمو کو. لیکن جب وجود ان کا سواری پہ ڈالا گیا، اللہ اکبر، سواری اٹھنے کا نام نہیں لیتی، سواری اٹھتی نہیں ہے. بڑی کوشش کی گئی سواری کو اٹھائیں، اٹھتی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن جمو کا وجود اونٹنی پر ہے لیکن اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا گھر والوں سے پوچھو، کچھ جملے تو نہیں کہے تھے اس نے آتے ہوئے. گھر والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا، آتے ہوئے انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، کیا؟ اللہم لا تردنی الی اہلی. میرے مولا میں اس معذوری کے ساتھ میدان احد میں جا رہا ہوں، یا اللہ مہربانی کرنا مجھے واپس اب گھر لے کے نہ آنا، گھر لے کے واپس مجھے نہ آنا. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. اس لیے اب اس کی قبر احد کے دامن میں بنائی جائے، یہیں دفن کیا جائے عمر بن جمو کو. تو وہیں آج بھی حضرت عمر بن جمو کی قبر کے نشانات آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اکبر. یہ دیکھو اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، پیارے نبی کے سامنے ایک صحابی کو لایا جاتا ہے اور زخمی حالت میں ہے. صحابی کہتے ہیں انگلی بلند ہوئی، میں پانی لے کے گیا، پانی چاہیے. کہنے لگا نہیں پانی نہیں چاہیے، میرے اوپر ایک احسان کر. کیا احسان چاہتے ہو؟ فرمایا احسان یہ میرے اوپر کر دے، آخری میرا وقت ہے، زخمی اتنا ہوں کہ چل نہیں سکتا، مجھے کندھوں پہ اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں لے چل، اتنا احسان کر دے مجھ پر. صحابی فرماتے ہیں میں نے کندھے پہ اٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس لایا. یہ پتہ ہے کون ہے؟
حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لے کے آیا، جو ہی اللہ کے نبی نظر آئے کہنے لگا مجھے نیچے اتار دو، بے ادبی سمجھتا ہوں میرے نبی نیچے بیٹھے ہوں، میں کندھوں پہ سوار ہوں، جس طرح بچہ گھسٹتا گھسٹتا چلتا ہے اسی طرح چل چل کے میں اپنے نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح وہ چلا، میرے نبی پتھر سے نیچے اترے اور سر گود مبارک میں رکھا، آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا مانگو، مانگنا چاہتے ہو مانگ۔ تو حضرت زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ دو ہی چیزیں اللہ سے ساری زندگی مانگتا تھا، پہلی چیز جب تہجد پڑھتا پہلی چیز یہ مانگتا یا اللہ مجھے چارپائی پہ موت نہ دینا، مجھے شہادت کی موت عطا کرنا۔ نمبر دو میں اللہ سے مانگتا تھا یا اللہ جب آخری وقت ہو، میری آنکھیں ہوں، نبی کا چہرہ ہو، بس دیکھتے دیکھتے میری روح پرواز کر جائے، یہی اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تمہیں کس چیز کی کرنے لگے؟ نہیں، بس اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کر لیا، شہادت ملنے والی ہے اور آخری وقت ہے، آپ کا چہرہ ہے، میری نظریں ہیں، بس یہی کہتے کہتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیوں، یہ وہ منظر تھا احد کا، اللہ اکبر۔ ادھر آپ کو خبر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ گیا۔ کیا پیغام آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ جسے غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، سب کے وجود خشک ہے لیکن حنظلہ کے وجود سے پانی ٹپکتا جا رہا ہے جیسے کسی نے غسل کروا دیا حنظلہ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو، معلوم ہوا کہ غسل کی حاجت ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے آواز لگی، دوڑ لگا دی، دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ وہاں میدان میں پہنچے تو شہادت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حالانکہ شہید کو غسل نہیں ہوتا، شہید کا وہی خون اس کے لیے غسل بن جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے شہید کے لیے غسل کی ضرورت نہیں، وہی خون اس کا غسل پاک خون ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے اپنی جان کو۔ لیکن ذرا تصور کریں، ذرا تصور کریں، فرمایا فرشتوں نے اسے غسل دیا، اس لیے ان کا لقب بھی بنا غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ آج بھی جب بھی پڑھیں گے حدیث میں حضرت حنظلہ آگے لکھا ہوگا غسیل الملائکہ، جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ غزوہ احد میں، اللہ اکبر، غزوہ احد میں ایسے ایسے واقعات اللہ کے نبی کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واقعے کو بھی سنا، آپ ذرا تصور کریں کہ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں پہ اللہ کے نبی بڑے روئے، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اور ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب بن عمیر پہ کیوں روئے؟ مصعب بن عمیر پتہ عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جنہیں مدینہ منورہ میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، مکہ سے مدینہ منورہ بھیجا تھا نمائندہ بنا کے مصعب بن عمیر کو، اور مصعب بن عمیر نے وہاں محنت کی اور پہلے آئے کتنے، یعنی 12 آدمی آئے پہلے سال عقبہ اولا میں، پھر دوسرے سال جب مصعب بن عمیر ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے ایسی محنت فرمائی کہ 72 آدمی حضرت مصعب بن عمیر مسلمان کر کے میرے نبی کے پاس لائے تھے مکہ میں، عقبہ ثانیہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پہ ہاتھ پہ بیعت کی، ان میں سے پتہ کون تھی؟ ایک ام عمارہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا، پہلی خاتون جو مدینہ سے آئی تھی مکہ مکرمہ، اور ایک خاتون ام بنین تھی اور وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ یہ دو خاتونیں جب آئی نا تو ان کے جو خاوند تھے عمر بن زید ام عمارہ کے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، یہ دو عورتیں ہیں ان کی بیعت بھی آپ لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کی بیعت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے ان کی بیعت ان کے ساتھ بھی وہی بیعت ہے، میں نے آپ کا ہاتھ میں لیا ہے اور میں نبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔
میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اللہ کے نبی نے ان دو خواتین سے ہاتھ نہیں ملایا، ویسے بیعت لی جو صحابہ کرام سے لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے یہ تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مصعب بن عمیر کی ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا مدینہ منورہ میں، پھر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جب آئی مصعب بن عمیر کی محنت تھی. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی نے 3 جملے ان کے بارے میں فرمائے تھے. آپ نے فرمایا یہ وہ مصعب ہے جن جیسا قیمتی لباس میں نے کسی کو پہنتے نہیں دیکھا اسلام سے پہلے. یعنی جہاں رہتے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جیسا قیمتی لباس کسی کو پہنتے میں نے نہیں دیکھا، اس جیسا حسین نہیں دیکھا. اللہ کے نبی سے میں نے شکل ملتی جلتی، تو آپ اس جیسا حسین نہیں دیکھا. 3، آپ نے فرمایا ایسی خوشبو میں نے کسی کو لگاتے نہیں دیکھی جو مصعب بن عمیر لگایا کرتے تھے. یعنی خوشبو بھی بے مثال، لباس بے مثال، حسن بے مثال. 3 باتیں میرے نبی نے ان کی تعریف میں فرمائی. لیکن آج کیفیت یہ ہے، جب غزوہ احد میں آئے تھے ایک چادر باندھی ہوئی تھی اور کمر پہ وہ چمڑے کا جو بند ہوتا ہے وہ باندھا ہوا تھا. اللہ کی قدرت کہ کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا کپڑا مصعب بن عمیر کو دے دو، اور یہ وہ ہے جس جیسا لباس کبھی نہیں کوئی پہنتا تھا، اور اسلام کے لیے اتنی قربانی دے دی کہ آج کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کپڑا مصعب بن عمیر کو دے دو پورا، اور میرے چچا کو اس چھوٹے کپڑے میں کفن دے دو، نیچے اس خر گھاس جو ہے اس سے میرے چچا کا وجود چھپا دو. سب کو سفید چادر دی جاتی ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھو، حضرت حمزہ کی جو چادر تھی اس میں کچھ سیاہ دھاریاں بھی تھیں، یعنی وہ جو کپڑا میسر تھا نا اس وقت اس طرح. اور میرے نبی اتنے غمگین تھے کہ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کا جنازہ وہاں پڑا تھا. ایک آتا اللہ کے نبی کہتے اٹھا لو، لیکن آپ نے فرمایا میرے چچا کا وجود یہیں رہنے دو. 70 دفعہ میرے نبی نے مغفرت کی دعا فرمائی حضرت حمزہ کے لیے، 70 دفعہ. اور آپ نے فرمایا میرا چچا صرف چچا نہیں ہے. آپ کے 4 لفظ بڑے عجیب تھے. یا حمزہ، جب آپ نے وجود کے ٹکڑے دیکھے نا حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے مسلح ہوا تھا، اور میرے نبی جذبات میں آ گئے. فرمایا اللہ مجھے موقع دے گا تو 70 کافر کا یہ حال کروں گا. میرا رب بول پڑا، میرا محبوب جذبات میں نہیں آنا، جلال میں نہیں آنا. آپ رحمت للعالمین ہے، ایک کے بدلے ایک ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر لیں تو صبر بہت ہی بہتر ہے اس کا بدلہ. اور بہتر تھا نا بدلہ کہ واشی بن حرب بعد میں مسلمان ہوا تھا. واشی بن حرب مسلمان ہوا تھا، اللہ کے نبی بدلہ لے لیتے تو واشی بن حرب کو وہی قتل کر دیا جاتا. تو واشی بن حرب بعد میں مسلمان ہوا تھا. تو فرمایا صبر کریں گے تو بہتر بدلہ اس کا نکلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیح دی. آپ ذرا تصور کریں، یا حمزہ، آپ نے پہلا لفظ یا عم رسول، اے میرے چچا جان. اور آپ نے فرمایا یا اخی، میرے بھائی. حضرت سویبہ کا دودھ بھی میرے نبی نے پیا تھا جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا. آپ کی اور آپ عمر کی 4 سال کا فرق تھا حضرت حمزہ اور آپ کی. تو حضرت سویبہ کا دودھ میرے نبی نے پیا تھا. آپ نے 4 عورتوں کا دودھ پیا تھا میرے نبی نے. تو حضرت سویبہ کا دودھ آپ نے پیا تھا، اور حضرت حمزہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا. اس لیے آپ رضائی بھائی بھی ہو گئے، آپس میں دودھ والے بھائی بھی ہو گئے. اس لیے یا اخی، میرے بھائی، میرے چچا. اور اللہ کے نبی نے عجیب جملے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے حضرت حمزہ. اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے میرا حمزہ. جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہو، اللہ کے نبی کہہ رہا ہوں، ذرا تصور کریں. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے باپ عبداللہ کو تو نہیں دیکھا، میرے آنے سے پہلے میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے تھے، میں نے نہیں دیکھا. مجھے لگتا ایسا ہے کہ میرا باپ حمزہ جیسا ہوگا. اتنا پیار دیا اللہ کے نبی کو، ہر معاملے میں ڈھال بن کے کھڑے تھے. تو اللہ کے نبی کو اتنے زیادہ صدمات تھے اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب تھی. اس لیے مسلمان بھائیوں، شوال کے مہینے میں جیسے اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں،
اور اس میں سے یہ غزوہ احد بھی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، آئندہ انشاءاللہ اور غزوہ احد کے بقیات اور جو اگلے واقعات ہیں ان پہ انشاءاللہ عرض کریں گے.